نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، اور ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں تو وہ تھوڑیوں تک ہیں تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 8 سے آج کا درس ہے۔ اس آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ان کافروں کے کفر میں پختہ ہونے اور واعظ و نصیحت سے فائدہ نہ اٹھا سکنے کی ایک مثال بیان کی گئی کہ فرمایا کہ جیسے وہ لوگ کہ جن کی گردنوں میں گل کی قسم کا توق پڑا ہوا ہو جو کہ تھوڑی تک پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سر نہیں جھکا سکتے، اسی طرح فرمایا کہ یہ کافر اپنے کفر میں ایسے، یہ کفر ان کے اندر ایسے راسخ ہو چکا ہے کہ یہ کسی طرح بھی حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس کے حضور سر نہیں جھکاتے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان کے حقیقی حال کو اللہ نے بیان کیا ہے اور فرمایا جہنم میں انہیں اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالی سورہ مومن میں اس مقام ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہاں بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اذ الاغلال فی اعناقہم، کہ جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل اور اس کے دو مخزومی دوستوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا واقعہ کچھ مفسرین نے یوں لکھا کہ ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو پتھر سے سر کچل ڈالے گا، معاذ اللہ۔ جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ اسی فاسد گندے ارادے سے ایک بھاری پتھر لے کر حضور کی طرف آیا، اور جب اس نے اس پتھر کو اٹھایا تو وہ پتھر جیسے اس نے اٹھایا تو اس کی گردن، اس کے جو ہاتھ تھے وہ گردن میں چپک گئے اور پتھر اس ہاتھ کو پورا لپٹ گیا۔ اور یہ حال دیکھ کر وہ اپنے دوستوں کی طرف واپس لوٹا اور ان سے اس نے اس واقعے کو بیان کیا کہ میں تو پتھر مارنا چاہتا تھا، سر کو چلنا چاہتا تھا، لیکن یہ پتھر تو مجھ سے ہی لپٹ گیا اور میرے گردن سے ہاتھ چپک گئے۔ تو اس کے جو دوست تھا وہ اس کا نام ہے ولید بن مغیرہ، تو اس نے ابو جہل کو کہا کہ یہ کام میں کروں گا اور ان کا سر کچل کر ہی آؤں گا۔ چنانچہ وہ پتھر لے کر آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ وہ قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لیا، یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب آپ کو اللہ لوگوں سے بچائے گا۔ اور اب دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی حفاظت فرماتا ہے۔ جب ولید بن مغیرہ حضور کے پاس پہنچا تو مفسرین فرماتے ہیں اس کی آنکھوں کی بینائی سلب کر لی گئی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو سنتا تھا لیکن اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی پریشان ہو کر اپنے انہی یاروں کی طرف لوٹا اور وہ بھی اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے ہی جو ابو جہل تھے اور اس کے ساتھی تھے اس نے ولید کو پکارا تو اس نے اس سے کہا تو نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا میں نے ان کی آواز تو سنی تھی مگر وہ مجھے نظر ہی نہیں آئے۔ اب جو تیسرا ساتھی ان کا تھا اس نے دعویٰ کیا کہ وہ تو اس کام کو انجام دے کر ہی آئے گا، اور وہ بڑے دعوے کے ساتھ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا تو الٹے پاؤں بدحواس ہو کر وہ بھاگا اور اونتے منہ گر گیا۔ اب اس کے ابو جہل اور اس کے دوست ولید بن مغیرہ نے پوچھا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میرا حال بہت سخت ہے، میں نے ایک بہت بڑا سانڈ دیکھا کہ جو میرے اور حضور کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس نے پھر جن کی یہ پوجا کرتے تھے لات اور عزا، اس کی قسم کھا کر اس نے کہا
کہ اگر میں ذرا سا بھی آگے بڑھتا حضور کی طرف تو وہ سانڈ جو تھا وہ مجھے کھا جاتا۔ اس پر آیت کریمہ یہ نازل ہوئی کہ ہم نے ان کی گردنوں میں ٹوک ڈال دیے ہیں تو وہ تھوڑیوں تک ہیں تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور پھر ان کے لیے کیا ہوا آگے اللہ تعالیٰ نے اور ان کے حال کو بیان کیا، فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی، پھر انہیں اوپر سے بھی ڈھانک دیا تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بھی ایک مثال بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان کافروں کے لیے کہ فرمایا جیسے کسی شخص کے لیے دونوں طرف دیواریں ہوں، آگے بھی پیچھے بھی، فرمایا ہر طرف سے اس کے لیے راستہ بند کر دیا گیا ہو تو وہ شخص کسی بھی طرح منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا یہی حال ان کافروں کا ہے کہ ان پر ہر طرف سے ایمان کی راہ بند کر دی گئی اور ان کے سامنے دنیا کے غرور کی دیوار ہے اور ان کے پیچھے آخرت کو چھٹلانے کی دیوار ہے، اور وہ جہالت کے قید خانے میں قید ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ آیات ربانی میں اور اس کے دلائل میں غور و فکر کرنا انہیں میسر نہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ تو ان پر جب ایمان کی راہیں بند کر دی گئی تو اگر یہ ایمان لانا چاہیں تو پھر تو یہ پہلے سے بند کر دی گئی۔ تو اس کا جواب بھی علماء نے دیا کہ یہ ازلی کفار پر ہدایت اور ایمان کی راہ بند کر کے ان پر کوئی زبردستی جبر نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے خود کفر پر اصرار کیا اور تکبر جو ان کے اندر اور عناد جو حضور علیہ السلام سے اور سرکشی کی راہ فرمایا انہوں نے مستقل اس کو اختیار کیے ہوئے تھا اس عظیم جرم کی سزا کے طور پر، اس لیے ان کا ایمان کا راستہ بند کر دیا گیا۔ لہٰذا کہ اس پر کسی طرح کا بھی اعتراض کوئی کافروں پر نہیں کر سکتا کہ ان پر تو ایمان کی راہ بند ہے تو یہ تو ایمان لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے۔ اور اگلی آیت میں اسی بات کا ذکر آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے کوئی ان کو کفر پر ڈٹے رہنے پر مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جانتا تھا، ازلی علم سے، کہ یہ کفر پر ہی اصرار کریں گے اور اسی پر ڈٹے رہیں گے، تو اس کا حال اللہ نے پہلے سے بیان کر دیا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تمہارا انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا ان پر برابر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے محبوب، جن کافروں کا کفر پر جمع رہنا اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی تقدیر الہی میں لکھا ہوا ہے، آپ کا انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے۔ یہ فرمایا انہیں کوئی نفع نہ دے گا اور وہ کسی صورت پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کافروں کا ایمان نہ لانا مفسرین فرماتے اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے انہیں کفر پر مجبور کیا کہ یہ ڈٹے رہیں کفر پر، بلکہ وہ چاہتے بھی تو ایمان لاتے، بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ وہ چاہتے کہ ایمان لائیں تو پھر بھی نہ لا پاتے، کیونکہ انہوں نے کفر پر وہ اصرار کیا اور ان کی جو ضد اور عناد کی وجہ سے ان کے قبول حق کرنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان میں رکھی ہے، فرمایا وہ صلاحیت، حق کی صلاحیت ان سے سلب کر دی گئی۔ یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا کہ جیسے فرمایا کہ کافروں کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے دونوں صورتوں میں برابر ہے، لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا آپ کے اپنے حق میں نہ ڈرانے کے برابر نہیں ہے۔ کیوں کہ حضور نے جو ڈرایا، حضور نے جو تبلیغ کی، تو حضور نے اپنی تبلیغ کی ذمہ داری پوری کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا اجر اللہ رب العالمین ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ آگے ارشاد فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تم تو صرف اسے ڈراتے ہو کہ جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محبوب
آپ کے ڈر سنانے اور خوف دلانے سے وہی نفع اٹھاتا ہے کہ جو قرآن مجید کی پیروی کرے اور اس میں دیے گئے احکامات پر عمل کرے اور اللہ کے غیبی عذاب سے، جو چھپا ہوا عذاب ہے، پوشیدہ طور پر، اعلانیہ طور پر، ہر حال میں اللہ سے ڈرے۔ فرمایا جس کا یہ حال ہوگا تو آپ ایسے شخص کو بشارت دے دیں کہ گناہوں سے بخشش کی اور اللہ کے ہاں عزت کے ثواب کی۔ عزت کا ثواب کیا ہے؟ وہ جنت کی صورت میں فرمایا اسے دیا جائے گا، آپ اس کی اسے بشارت دے دیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس آیت میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ قرآن کی پیروی اگر کوئی کرے گا، قرآن میں جو اللہ رب العالمین نے وعیدیں بیان کی ہیں اس سے ڈرے گا، اپنے آپ کو ان کاموں سے بچائے گا، اور یقیناً جو اللہ کے عذاب کے جو وعدے جو قرآن میں بتائے گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے، غیبی طور پر وہ چھپا ہوا ہے، ہر حال میں انسان پوشیدہ اور اعلانیہ اللہ سے ڈرے، یعنی خلوت میں بھی اللہ سے ڈرے، جلوت میں بھی اللہ سے ڈرے۔ تو ایسے شخص کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کا انعام ہے، یعنی اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور عزت کا ثواب ہے یعنی جنت کی صورت میں ملے گا۔ آگے ارشاد فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ اس سے پہلے والی جتنی آیات تھی 11 آیات آپ نے سنی، یہ 12ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے والی 11 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی اصول رسالت کا ذکر کیا۔ اب جو یہاں سے ایک بنیادی اصول اور بیان کیا جا رہا ہے اور وہ قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اصول بتا دیتا ہے۔ پچھلی 11 آیات میں آپ غور کیجئے گا، اگر گھر میں جا کر کبھی قرآن پڑھے، تفسیر پڑھے، تو 1 سے لے کر 11 تک ایک اصول اللہ نے پورا، کہ جو اللہ نے رسالت کا منصب اپنے محبوب کو دیا اس کے اصول بیان کیے۔ اب یہاں سے ایک اصول، بنیادی اصول، وہ ہے قیامت کا ذکر کیا۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ بنے گا کہ بے شک قیامت کے دن ہم اپنی کامل قدرت سے مردوں کو زندہ کریں گے، نیز دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو نیک اور برے اعمال کیے ہیں وہ ہم لکھ رہے ہیں۔ دنیا میں لکھا جا رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے انسان، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم انہیں جزا دیں، اور ہم ان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھ چکے ہیں کہ جو وہ اپنے بعد چھوڑ گئے، خواہ وہ طریقے نیک ہوں یا برے۔ فرمایا ایک ظاہر کر دینے والی کتاب جو ہے لوح محفوظ میں، فرمایا ہم نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ یہاں اس آیت میں جو قابل غور حصہ ہے وہ ہے مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہم ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات۔ یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آیت کی اس تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگ جو طریقے اپنے پیچھے چھوڑ گئے وہ لکھے جا رہے ہیں۔ یہ طریقے کون سے ہو سکتے ہیں؟ 2 ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ دونوں کا حکم جدا جدا ہے، لہٰذا جو نیک طریقے نکالتے ہیں وہ ان کو جو کہا جائے گا ان کو بدعت حسنہ کہا جائے گا، یعنی اچھا طریقہ جو بھی رائج کرے تو وہ جو نکالتے ہیں، اللہ نے اسی بات کو کہا کہ جو اچھے طریقے نکالتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں اس کو بدعت حسنہ کہا جائے گا، اور اس طریقے کو نکالنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے، اور جو برے طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، یعنی بری بدعت کہتے ہیں۔ اس طریقے کو نکالنے والے اور عمل کرنے والے دونوں کے دونوں گناہگار ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک حدیث پاک سنائی جاتی ہے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ بالکل ہے، لیکن اس کا پس منظر اور واضح جو بیان کی جاتی ہے وہ غلط بیان کی جاتی ہے۔ یہ حدیث شریف
اب آپ دیکھیے اس میں مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے ضمن میں اس حصے میں کہ وآثارہم کہ ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات، تو فرماتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ اچھا طریقہ بھی ہے برا طریقہ بھی ہے، تو یہ جبھی لکھا جا رہا ہے۔ اور اس کے ضمن میں حدیث پاک مفسرین لکھتے ہیں، مسلم شریف کی صحیح حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اور اس کو اس طریقے کا نکالنے کا ثواب ملے گا، اور حضور فرماتے ہیں اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو وہ اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف میں موجود ہے۔ اب اس حدیث پاک سے علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک اور اس آیت کے حصے میں غور کریں تو اس سے معلوم ہوا کہ سینکڑوں اچھے کام، جیسے کہ شریعت میں فاتحہ شریف ہے، جیسے یہ کوئی کسی کا انتقال ہو جائے، عرس ہوتا ہے، ہمارے مرنے والوں کے لیے جو ہم فاتحہ کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کر، سورہ اخلاص پڑھ کر، تو فرمایا اس حدیث پاک سے اگر غور کریں تو سینکڑوں اچھے طریقے ہیں۔ اب اس کو لوگ ناجائز فوراً شرک کہہ دیتے ہیں، بدعت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے حدیث پاک میں غور نہیں کیا کہ حضور فرماتے ہیں جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اس کو طریقہ نکالنے پر ثواب بھی ملے گا، جو عمل کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اب دیکھیے کہ فاتحہ شریف ہے، 11ویں شریف ہے، سویم ہے، 40واں ہے، عرس ہے، ختم شریف ہے، میلاد کی محفل ہے، جنہیں جو کم علم ہم کہہ سکتے ہیں، جن کو علم نہیں یا انہوں نے سیکھا نہیں، یا جو سنی سنائی باتیں ہیں، جو رٹی رٹائی باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے وہ کر دیتے ہیں، تو جو رٹی رٹائی یا سنی سنائی باتیں وہ لوگ ان کاموں کو فوراً بدعت کہہ کر منع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو ان نیکیوں سے روکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب کام نیک کام ہیں، درست ہیں اور اجر و ثواب کا کام ہے، اور ان کو بدعت سیئہ کہنا اور بری بدعت بتانا یہ غلط۔ یہ طاعات اور نیک اعمال ہیں، ان میں ہوتا کیا ہے؟ فاتحہ شریف ہو، 11ویں شریف ہو، سویم ہو، 40واں ہو، عرس ہو، ختم ہو، میلاد کی محفل ہو، ان سب میں کیا ہوتا ہے؟ ان سب میں ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، انہی چیزوں پر یہ مشتمل ہوتی ہیں، تو یہ بری بدعت نہیں، کیونکہ بری بدعت وہ برے طریقے ہیں کہ جس سے دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جتنی کام ہے اس سے بتائیے دین کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ آپ ان سے یہ سوال کیجئے کہ دین کو کیا نقصان پہنچا؟ فاتحہ کرنے سے، 40واں کرنے سے، سویم کرنے سے یا عرس کرنے سے کسی دین کو کیا نقصان پہنچا؟ تو جو بری بدعت ہے اس سے دین کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ سنت کے مخالف ہوتی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو قوم بدعت نکالتی ہے اس سے بدعت کی مقدار سنت اٹھا لی جاتی ہے، تو بری بدعت وہی ہے کہ جس سے سنت اٹھتی ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے، اب دیکھیے بری بدعت کون سی ہے؟ یہ والی بری بدعت ہے کہ جیسے کہ بعض لوگوں نے صحابہ کرام اور رسول کریم کے اہل بیت سے عداوت رکھنے کی بری بدعت نکالی۔ اب دیکھیے کوئی اہل بیت سے نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے دلوں میں، کوئی صحابہ سے رکھتا ہے۔ اب صحابہ میں حضرت امیر معاویہ ہیں اور بہت سے صحابہ ہیں، جیسے آپ سوشل میڈیا پر بھرمار لگی ہوئی کہ یہ ان صحابہ پر بھونکنے والے یہ بھونک رہے ہوتے ہیں، اور معاشرے میں آج یہ بالکل واضح طور پر بھی آ رہے ہیں، تو کوئی اہل بیت کے بارے میں، کوئی صحابہ کے بارے میں، یہ وہ بری بدعتیں ہیں کہ جو لوگوں نے نکالی۔ تو اسی طرح حالانکہ یہ وہ بری بدعت ہے کہ اگر شریعت میں دیکھیں تو اس سے دین کو نقصان پہنچتا ہے، حالانکہ شریعت میں اس کا تاکیدی حکم ہے کہ ان صحابہ کرام ہو یا اہل بیت ہو، ان سے محبت رکھنے کا اور نیاز مندی کرنے کا شریعت میں تاکیدی حکم شریعت میں دیا گیا۔ اسی طرح
اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے جیسے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے اور تمام مسلمانوں کو مشرک قرار دینے کی بدترین یہ بدعتیں نکالی گئی، لوگوں کو یہ نہیں نظر آتی۔ اسی طرح بزرگان دین جو ہیں جن کی بے ادبی اور گستاخی کی گئی، اس سے نقصان کیا ہوگا دین کا؟ دین کا نقصان یہ ہوگا کہ جن کے بارے میں، جن کی عزت کرنے کا، جن کے ادب اور تکریم کرنے کا اور مسلمانوں کے ساتھ اخوت اور محبت کی جو سنتیں تھیں، یہ جو ہے یہ اٹھتی چلی جا رہی ہیں۔ حالانکہ آپ حدیث پاک میں کل رکھوں گا، کیونکہ ابھی وقت میرا مکمل ہو گیا، یہ آدھا حصہ میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حالانکہ دین ہمارا جو ہے وہ عزت سکھاتا ہے، وہ ادب سکھاتا ہے، وہ تکریم سکھاتا ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ اخوت اور محبت سکھاتا ہے۔ یہ وہ سنتیں ہیں کہ جس کی احادیث مبارکہ میں بڑی شدید تاکیدیں ہیں اور یہ دین میں بہت ضروری چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے۔ بہت سی برے اعمال کی مثالیں کیا ہیں، اچھے اعمال کی مثالیں کیا ہیں کہ جن پر ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا، وہ بھی میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس کی ایک تفسیر میں علماء نے وآثارہم کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ آثار سے وہ قدم بھی مراد ہیں کہ جو مسجد کے لیے، نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں، تو اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ باجماعت نماز کے باروں میں، اور اسی کی تفسیر میں مسلمانوں میں وہ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جو قدم مسلمانوں کے لیے اٹھتے ہیں وہ کون سے قدم ہیں، ان کی ملاقات کے لیے، ان کی حیادت کے لیے، یہ سب تفسیر میں کل انشاءاللہ آئے گا۔ کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برائی سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہمارا نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اخلاص کے ساتھ تیرے دین کی مولا کریم خدمت کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہر قسم کی بناوٹ، ریاکاری، منافقت، ہر قسم کے دھوکے بازی سے ہمیں محفوظ فرما یا رب العالمین۔ ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے مولا کریم، اخلاق کی حسن عطا فرما، برے اخلاق سے بچنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ ہر قسم کی بدکاری، بدنگاہیوں سے، گندے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔